بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم ایسی 15 عورتوں کے بارے میں ذکر کریں گے جن عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور بہت خاص محبت فرماتا ہے۔ اب آئیے وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن کی مقدس روشنی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 یعنی سب سے پہلی عورت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی عورت یعنی نمازی عورت اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار فرماتا ہے۔ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے۔ تو جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے خاص محبت فرماتا ہے۔ نمبر 2 ہے پردہ کرنے والی عورت، یعنی کہ جو عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یدنی الجلابی، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے تاکہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے۔ تو اس میں جو ہے پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو عورت پردہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے اور خاص محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3 پر آتی ہے شوہر کی فرما بردار بیوی، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو اللہ پاک ایسی عورت کو بھی پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت بھی کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ایسی عورت سے بھی اللہ بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ نمبر 4 چوتھی عورت ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ماں بننے پر صبر کرنے والی عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں، وہ ماں بن گئی ہو، 3 بچے اس کے ہوئے اور تینوں ہی مر گئے، فوت ہو گئے، تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نمبر 5 ہے، 5ویں نمبر پر وہ عورت آتی ہے بیٹی پالنے والی عورت۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، مطلب 2 انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا، مطلب 2 انگلیوں کو ملا لو۔ 6 نمبر پر ہے رزق حلال پر قناعت کرنے والی عورت، مطلب تھوڑے سے ہی رزق مل رہا ہو اور اس پر ہی وہ صبر کرتی ہو، کیونکہ بہت ساری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی ہی امیر گھرانے میں ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں بڑی غریب گھر سے ہوتی ہیں، ان کے یہاں پر فاقے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرنے والی عورت، جو کچھ بھی مل گیا اس پر صبر کیا، اس پر قناعت کی، لیکن شکوہ اور گلہ نہیں کیا۔ اسی کے بارے میں کنز العمال کے اندر لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو یعنی یوں سمجھیے غریبی میں بھی صبر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے خاص محبت کرتا ہے۔ نمبر 7 ہے حیادار عورت، جس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو عورت شرم و حیا اختیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے جو شرم و حیا اختیار کرتی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے قرآن پڑھنے والی عورت۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، قرآن شریف کو یاد کرتا ہے، جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ جو قرآن پڑھنے والی عورت سے بھی اللہ خاص محبت فرماتا ہے۔ نویں عورت کون ہے؟ نویں عورت کے بارے میں
लिखा है सदका देने वाली औरत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है सूरह बकरा के अंदर कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सदका देने वालों को पसंद करता है। अगर कोई औरत सदका देती है तो सदका देने वाली औरत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करता है। 10वें नंबर पर आती है गीबत से बचने वाली औरत। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं तुम में से कोई औरत गीबत ना करे। गीबत करने का मतलब है कि तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, इसीलिए गीबत करने से बचो। 11वें नंबर पर है सब्र करने वाली औरत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब्र करने वाली औरत जन्नत में मेरे साथ रहेगी। 12वें नंबर पर है शोहर की गैर मौजूदगी में वफादारी करने वाली औरत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। 13वें नंबर पर है सहरी और इफ्तियारी का एहतमाम करने वाली औरत। जो रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसको भी रोज़ेदार के बराबर अज्र मिलेगा। नंबर 14 है रात को तहज्जुद पढ़ने वाली औरत। जो औरत तहज्जुद गुजार होगी, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मुस्तफ़रीन बिल असरार शहर के वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने वाले, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर कोई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों से तो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा देता है और ऐसे मर्द और ऐसी औरत को अल्लाह पाक पसंद करता है। 15वें नंबर पर है दीन सिखाने और सीखने वाली औरत। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। तो ये 15 औरतें वो हैं जिनके बारे में मैंने ज़िक्र किया कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह पाक इनसे ख़ास मोहब्बत करता है और हमारी जितनी भी इस्लामी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप उनमें से हैं तो आपसे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही मोहब्बत करता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह से मोहब्बत करने वाली औरतों में शुमार करे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।